السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اس سے پہلے کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں، آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، وہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہماری اسٹوڈیوز میں جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج اس لیے نہیں کہ انہوں نے کتابوں سے محبت کی ہے۔ آج موجود ہیں جناب مراد علی محمد صاحب۔ مراد، میں نے جیسا کہ کہا کہ آپ نے کتابوں سے محبت کی، کتابوں کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور پھر جو کتابوں سے متعلق ادارہ ہے آپ نے وہاں پہ سرو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر کھیلوں کا انتخاب کیا۔ تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں کہ کہاں کتابیں اور کہاں کھیل کے میدان؟ تھینک یو ملک صاحب فار انوائٹنگ می ٹو ڈیجیٹل کسوٹی، اور یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ میں کیونکہ بیسیکلی خود نیشنل بک فاؤنڈیشن کا امپلائی ہوں۔ 15 مارچ 2001 میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن جوائن کیا تھا، تو پشاور یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے جو یہ جاب مل گئی تو اسی ٹائم سے کتابوں کے ساتھ ایک واسطہ پڑا، اور تقریباً میں نے 20 سال نیشنل بک فاؤنڈیشن میں گزارے۔ تو اسی وجہ سے کتاب کے ساتھ اتنی محبت پیدا ہوگی کہ مطلب چترال سے لے کے ٹانگ تک خیبر پختونخوا کے جتنے بھی علاقے ہیں، اس میں قبائلی اضلاع کے علاقے بھی شامل تھے، سب میں ہم نے کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ اور آج میں جو کچھ بھی ہوں، جتنی میری پہچان ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اسی کتاب کی بدولت ہے، کیونکہ میں نے کتاب سے بہت زیادہ محبت کی تھی۔ مراد، چونکہ تخلیقی ذہن تھا آپ کا تو آپ نے ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی۔ میں دیکھتا تھا گاڑی ہوتی تھی، ان گاڑی میں کتابیں ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا موبائل بک شاپ۔ تو یہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے اس وقت اس کی انوگریشن کی تھی وہاں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد میں۔ پھر جب میری پوسٹنگ یہاں پہ ہو گئی تھی پشاور میں، تو میں نے اس وقت جو سیکریٹری ایڈمنسٹریشن تھے عبید مجید صاحب، ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور مجھے فاٹا سیکریٹریٹ سے ایک موبائل جو ان کی ایک بک شاپ تھی وہ مجھے ڈونیشن میں مل گئی تھی، سیکریٹری صاحب نے ہمیں دے دی تھی نیشنل بک فاؤنڈیشن کو۔ تو اسی جو موبائل بک شاپ تھا اسی کو ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا کے ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں اس کو ایک بہت سکسیسفل ماڈل بنایا، اور وہ ماڈل صرف نہ خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہوا، بڑا کامیاب رہا۔ تو اس موبائل بک شاپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جتنے بھی دور دراز علاقے تھے اس میں ہمارا بیسک سلوگن یہی تھا کہ بکس آن ڈور سٹیپس، کہ ہم نے کتابوں کو لوگوں کے دہلیز پہ پہنچانا تھا۔ اور اس میں پھر ہمارے ساتھ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، یہاں تک تو جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے علاوہ بھی جتنے بھی سرکاری ادارے تھے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا کہ یہاں پہ پشاور میں ہم نے انکم ٹیکس آفس، کسٹم آفس، یہ پھر جوڈیشری میں ہم نے ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفیسز تک ہم نے اس کتابوں کو پہنچایا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھی ہم نے کتاب کلچر کو پورے خیبر پختونخوا میں پروموٹ کرنا تھا۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے والد ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے اور بہت سے رشتہ دار جو ہیں وہ سرکاری ملازمت میں ہیں اور بڑے بڑے افسر بن گئے، اور میں کبھی کبھی وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اور اصل میں میرے والد صاحب خود ریٹائر PCS مجسٹریٹ ہے، تو پوری فیملی جتنے میرے والد صاحب کے اس ٹائم کے کزنس تھے 70s میں، تو وہ بھی سول سروس میں تھے۔ تو ظاہری بات ہے جتنے بھی آج کل آپ کے خود سامنے ایک چیز ہے کہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے، تو ہماری فیملی میں ایک ٹرینڈ اس طرح بن گیا کہ جتنی بھی ہماری جنریشن آ رہی ہے، ابھی کرنٹلی بھی آ رہی ہے، تو وہ سارے CSS PMS کمپٹیٹیو ایگزامس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اب کرنٹلی صرف ہمارے اپنے فیملی سے کم 16-19 CSP آفیسر ہیں، جس میں DMG آفیسرز ہیں، اس میں کسٹمز کے ہیں، انکم ٹیکس کے ہیں، پوسٹل سروس کے ہیں، پولیس سروس کے ہیں۔ تو ایک کمپٹیشن سے بھی بن جاتے ہیں فیملی میں، اور لوگوں کا جو رجحان ہوتے ہیں وہ اسی طرف ڈائریکشن پہ چلے جاتے ہیں۔ بنیادی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے صوبے کی خدمت کریں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ کے جتنے بھی لوگ پبلک سروس میں آئے تو ان کی یہ خواہش تھی، لیکن آپ نے پھر سوئچ اوور کیا کتابوں سے سپورٹس کی طرف۔ یہ بس میں یہ سمجھوں گا کہ جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی 20 سال کا خدمت تھا اس کا صلہ مجھے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں مل گیا تھا۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا تھا، جس کے لیے صوبائی حکومت نے میری ریکویزیشن کی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے 1 جنوری 2020 کو یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ ارائیول دی، اور اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپورٹس، ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ اچھا، ہم سب بہت پریشان، بڑے حیران کہ یہ 1000 کھیلوں کے میدان کیسے بنیں گے، اس کے لیے تو کئی 100 سال چاہیے، میرا نہیں خیال کہ کچھ 10-20 سال چاہیے۔ اصل میں 1000 سہولیات ہیں کیا؟
بیسیکلی یہ پروونشل گورنمنٹ کی DP تھی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی, اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا ڈیولپمنٹ آف 1000 پلینگ فیسلٹیز. اس میں تھوڑے سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, زیادہ تر لوگ کا مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گراؤنڈز ہے, لیکن اس میں بیسیکلی گراؤنڈز بھی انکلوڈ ہے, لیکن ہے یہ بیسیکلی پلینگ فیسلٹیز. تو پلینگ فیسلٹیز آپ کے ایک ٹیبل ٹینس سے لے کے, اس میں ہم نے ایک ٹیبل ٹینس اکیڈمی سے لے کے فل فلیج تک گراؤنڈس ہم نے بنائے ہوئے. میں نے جب لینڈ کیا تھا 1 جنوری کو, جب میں نے لینڈ کیا تھا تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا, کیونکہ ضلع بہت زیادہ تھے, 35 ضلع تھے. میرے ساتھ اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ تھی. مجھے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا اور اس پروجیکٹ کی کامیابی کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ میری پوری ایک ٹیم ورک تھا, جس میں ہم نے نہ جمعے کو دن دیکھا تھا, نہ ہم سیٹرڈے سنڈے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لاسٹ ایئر جب کووڈ ہو رہا تھا, کوئی 16-18 مارچ کے لگ بھگ, تو جنوری سے لے کے مارچ تک 3 مہینے میں نے کوئی ویکینڈ گھر پہ نہیں گزارا تھا. میں انکلوڈنگ سیٹرڈے سنڈے بھی فیلڈ وزٹ کرتا تھا. ہم فیزیبلٹی رپورٹس بناتے تھے, زمینیں دیکھتے تھے کہ کون کون سی فیسلٹی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے 1.5 سال میں ہم نے 1000 پلینگ فیسلٹیز میں سے 215 پلینگ فیسلٹیز صوبائی حکومت سے اپروو بھی کرا لی تھی. پھر صوبائی حکومت کی جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی جو DWP میٹنگز ہوتی اس میں اپروو بھی ہو گئی تھی, اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو گئی. اور اس میں جو سب سے دوسری بڑی بات ہے, اس میں اب تک ہم نے 110 پلینگ فیسلٹیز مکمل بھی کر لی. یہ بڑا زبردست بات بتائی کہ 1000 پلینگ فیسلٹیز صوبائی حکومت کی خواہش ہے کہ وہ بنائی جائیں. 215 کی منظوری ہو گئی اور تقریباً 100 سے کچھ زیادہ جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہیں. اسی طرح 110 جو ہے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں, مطلب دے آر اویلیبل, مطلب وہ پلینگ کے لیے اویلیبل ہے. اس میں ہمارے ساتھ چترال میں پولو گراؤنڈز ہے, پھر ہمارے ساتھ بیڈمنٹن ہالز ہے, اس میں ہمارے ساتھ کرکٹ اکیڈمیز ہے, باسکٹ بال کورٹس ہے, اس میں ہمارے ساتھ والی بال کورٹس ہے, اس میں ہمارے ساتھ بنیر میں بڑے گراؤنڈز ہے, ملٹی پرپز جس کو ہم کہتے ہیں. ملٹی پرپز میں ہمارے ساتھ پھر فٹ بال گراؤنڈ ہوتا ہے, اسی میں ہم پھر کرکٹ پچز بنا رہے تھے, کرکٹ اکیڈمیز اسی میں ہم بنا رہے تھے. کبڈی کا گراؤنڈ بھی ہم نے بنیر میں بنائے ہوئے. تو پورے خیبر پختونخوا میں چترال سے لے کے ٹانگ تک کرنٹلی کوئی 28 ضلعوں میں ہمارے کام جتنی بھی اسکیم اس پہ ایگزیکیوشن جاری ہے. ایسا لگتا ہے کہ صوبائی حکومت نے بہت توجہ دی ہے کھیلوں کی فیسلٹیز. بالکل جی, یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ پورے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی یونین کونسل ہے, ہر یونین کونسل کے سطح پہ ہم نے ایک پلینگ فیسلٹی بنانی ہے, چاہے وہ پلینگ فیسلٹی والی بال کورٹ کے لیول تک کی کیوں نہ ہو. جتنی زمین ہمیں اویلیبل تھی یا جتنی زمین ہمیں درکار تھی, اس میں کیونکہ پورے خیبر پختونخوا میں جتنے یونین کونسل تھے, اس میں ہماری ٹاپ پریارٹی یہ تھی کہ بھئی ہمیں یا تو فری لینڈ مل جائے, لیکن کیونکہ فری لینڈ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایریاز ایسے جہاں پہ مطلب وہ ممکن نہیں تھا. تو اس کے بعد سیکنڈ پریارٹی پہ ہمارے ساتھ شاملات تھی, اور تیسری پریارٹی پہ ہمارے ساتھ پھر تھی اسٹیٹ لینڈ. تو ہم نے مختلف ڈسٹرکٹس میں کسی جگہ پہ اسٹیٹ لینڈ پہ پلینگ فیسلٹیز ڈیولپ کرائی. بعض ڈسٹرکٹس پہ ہم نے شاملات, لوگوں نے ہمیں شاملات دیے, وہ باقاعدہ اس کے ساتھ ہمارا اسٹامپ ہمارے اس کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں. مطلب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہماری کافی ہیلپ کی ہے, ڈپٹی کمشنر نے اس میں ہم NOCs دی ہوئی ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے مختلف ڈسٹرکٹس میں کام چل رہے ہیں, اس میں ڈونیٹڈ لینڈ بھی ہے, شاملات بھی ہے اور اسٹیٹ لینڈ بھی ہے. اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ لینڈ ایکوزیشن تھی نہیں, مطلب زمین کی خریداری نہیں تھی. تو اس وجہ سے اس کی ایگزیکیوشن بہت جلدی ہو گئی تھی. ہم فیلڈ پہ چلے جاتے تھے, جو اگر اسٹیٹ لینڈ ہوتی تھی تو اس پہ ڈپٹی کمشنر سے ہم NOC لے لیتے تو اس پہ پلینگ فیسلٹیز اپروو کرا کے پھر ایگزیکیوٹ کر دیتے. یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ آپ نے کچھ ایسی فیسلٹیز بنائیں, کھلے میدان میں بنا دیا, اگلے دن آپ آئے تو سامان سمیت سب کچھ غائب, ایسی باتیں ہیں؟ نہیں, اس طرح کوئی ایسی بات نہیں. صرف اوپن ایئر جم تھا, جو 35 اوپن ایئر جم ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں بنائے تھے. اور اس اوپن ایئر جم کا یہ بیسیکلی تھا کیونکہ یورپ میں جتنے بھی آپ پارکس پہ چلے جاتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ فری آف کاسٹ ہوگی, اس کی کوئی چارجز نہیں ہوں گی. 1-2 جگہ پہ اس طرح تھا کہ وہ اوپن ایریاز میں تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے باقاعدہ TMA کو ہینڈ اوور کر دی تھی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں. اور جس وینڈر سے ہم نے اس کو اوپن ایئر جم کو لگایا تھا تو اس کی 5 ایئرس ریپیئر اور اس کی وارنٹی ان کے ساتھ ہے. تو وہ 1-2 ڈسٹرکٹ میں سے یہ ایشو آیا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد وہ ہم نے TMA کے ہینڈ اوور کر دیا تھا. تو اس کے لیے باقاعدہ چوکیدار یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ کوہاٹ میں بڑا شاندار سپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے, پشاور میں اور مختلف علاقوں میں اب آسٹرو ٹرف بچھانے جا رہے ہیں. تو کیا یہ بھی وہی 1000 فیسلٹیز کا حصہ ہے؟ نہیں جی, یہ بیسیکلی ان کے ریگولر DP کا حصہ ہے. جتنے بھی بڑے سپورٹس کمپلیکسز بن رہے, یا کرکٹ گراؤنڈ جو آپ کے سامنے, ارباب نیاز اسٹیڈیم آپ کے سامنے ہے, حیات آباد کرکٹ گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے, کالام میں بھی اپروو ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی سمر میں ہو کرکٹ میچز ہو. تو یہ ریگولر ADP سے ہوتی ہے, اس کی اپنی ADP ہے. اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کرکٹ گراؤنڈز بنائے جائے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے سوئمنگ پولز بنائے جائے, سپورٹس کمپلیکسز بنائے جائے. تو سپورٹس کمپلیکس کا یہ تھا کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ سپورٹس کمپلیکس بنتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جب نیچے آ جاتے ہیں تحصیل سطح پہ ان کے تحصیل گراؤنڈز بنے ہوئے, کوئی 74 کے لگ بھگ تحصیل پلے گراؤنڈز بنے ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہمارا یہ پروجیکٹ تھا 1000
فائنلی اس کے بعد لینڈ کر چکا تھا. تو کوہاٹ میں جو بھی ہمارا کرنٹلی اسپورٹس کمپلیکس تیار ہوئے, انتہائی خوبصورت اسپورٹس کمپلیکس بنا ہوا ہے. اس میں ہمارے ساتھ سوئمنگ پول ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا سوئمنگ پول ہے. اس میں ہمارے ساتھ جمنیزیم ہال ہے جس کے اندر کم سے کم 16 سے 18 گیمز اس میں کھیلی جا سکتی ہے. اور اس جمنیزیم کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ فرسٹ ایور جمنیزیم ہال ہے ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس کے, جس کی فل فلیش پیو فلورنگ ہو چکی ہے. لیکن مراد مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اب آپ بھی تھک گئے ہیں, اتنا مشکل کام اور اتنا کام, آپ کب تک یہ فیسلٹیز جو پرووائڈ کرتے رہیں گے؟ ملک صاحب اس طرح جب انسان کام کا عادی ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ تکتا نہیں ہے. پھر جو دن ہمارا فری ہوتے اس دن پھر ہم بور ہوتے. تو الحمدللہ کبھی ہمت نہیں ہاری, اور یہ ایک مشن ہے جس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا تھا نا. کہ جس وقت میں نے لینڈ کیا تھا تو یہ ہمیں بھی مشکل نظر آتا کہ 1000 پلینگ فیسلٹیز, لیکن کرنٹلی ابھی بھی ہماری مور دین 250 پلینگ فیسلٹیز کی PC1 تیار ہے. تو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ 1000 میں ہم نے 500 پلینگ فیسلٹیز تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. لیکن ہم اب صوبائی حکومت کے بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ہر سال جتنی ADP ہوتی ہے اس میں پھر اسپیسیفک پورشن ایلوکیشن ہوتی ہے. تو جتنی ایلوکیشن ہوتی ہے ان ایلوکیشن کے مطابق پھر ہم DWP میٹنگ میں اسکیمز اپروو کراتے ہیں اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کراتے ہیں. اور اب میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ جو کتابوں سے محبت تھی اس کا اظہار آپ نے کھیلوں میں بھی کیا اور کھیلوں کے میدان آباد کرنے کی کوشش کی, اس میں کیا فرق محسوس ہوا؟ اگر آپ دونوں کو پیرل لے لیں تو مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے گڈ اسپورٹس مین از اے گڈ ریڈر. اور دونوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں فزیکل فٹنس, اگر آپ فزیکلی فٹ ہے, آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہے. جس وقت ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو یہ ٹیکنالوجی موبائل یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے. لیکن ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو جتنے بھی گھر ہیں, جتنے بھی بچے ہیں, ان سارے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس, یہ موبائل, PUBG, یہ مختلف قسم کے جو ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو ان کو اس میں 2 قسم کا نقصان ہے. ایک تو کتاب سے ان کی دوری ہو گئی, دوسری ان کی اسپورٹ سے دوری ہو گئی. دونوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھئی ان بچوں کو ہم نے ان کی ذہنی اور فزیکل گرومنگ کرنی تھی. تو ذہنی گرومنگ آپ کی وہی کتاب ریڈنگ سے ہوتی ہے, اور فزیکل گرومنگ آپ کی اسی سے ہوگی کہ آپ کی فٹنس ہو, آپ کے وہاں پلینگ فیسلٹیز ہو. تو وہاں پہ کتاب کلچر کو پروموٹ کرنے کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھئی شعور آپ کے اندر آ جائے. ہم نے وہ ایک ذہن کی ایک نشوونما کرنی تھی. اور فزیکل فٹنس کا یہ تھا کہ یہ بچے باہر آئیں, کمپٹیشن میں حصہ لے, گیمز میں حصہ لے, اور اپنی فزیکل صحت کا بھی خیال رکھے اور اپنی ایجوکیشن کو بھی امپروو کر سکے. بہت شکریہ مراد علی محمد, آپ ہمارے کسوٹی ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو جو کھیلوں کی سہولتیں ہیں, جو 1000 سہولیات کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا.